السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ بالآخر فیصلہ آ گیا فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کیس کا۔ اس میں ظاہراً اس کے 2-3 پہلو ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ایک اور چیز بھی بتائیں گے۔ فارن فنڈنگ اصل میں ہوتی کیا ہے، کس طرح بینظیر بھٹو صاحبہ نے ود پروف بتایا تھا کہ اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے نواز شریف صاحب نے کس طرح ان کی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ود پروف آپ کو بتائیں گے۔ اور قاضی حسین احمد صاحب نے اسامہ بن لادن صاحب کی اس آفر کے بارے میں کیا کہا تھا وہ بھی بتائیں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں اس فیصلے کو۔ اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کے جو الیکشن کمیشن نے کچھ تو دروازے کھول دیے ہیں وفاقی حکومت کے لیے تاکہ وہ اس چیز کو پروسیڈ کر سکیں، کچھ اپنے آفس کے لیے بھی کھولا ہے کہ جو بھی ڈیزولوشن کے حوالے سے اگر ہے تو اس کے اوپر ایکشن کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ایکشن بنتا ہے پارٹی کے ڈیزولوشن کے علاوہ تو اس کے اوپر بھی کیا جائے۔ یہ تو الیکشن کمیشن اپنے لیے کھولا ہے، لیکن فارن جو کیونکہ ایفیڈیوٹ کو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جھوٹے ایفیڈیوٹ سائن کیے اور کہا کہ میں ایگری ہوں، اور وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، تو وہ ایفیڈیوٹ کے اوپر جو ہے وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ جا سکتی ہے۔ وہ جائے گی یا نہیں جائے گی، یقیناً اس کو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس کو نون لیگ اور پی ڈی ایم جو ہے بھرپور طریقے سے اس چیز کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے عمران خان صاحب کے خلاف۔ جو قانونی نقطہ اس کے اوپر یہ ہے کہ جس طرح فواد چودھری صاحب نے بھی بتایا اور کچھ قانونی ماہرین بھی اس کے اوپر بتا رہے ہیں کہ جو خطرناک نتائج اس کے قانونی نقطہ نظر سے احمد بلال محبوب صاحب نے جس طرح بتایا کہ کچھ پارٹی کی ریزولوشن جس طرح ہوئی تھی اس کے حوالے سے بھی پروسیڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر دیکھنے میں ابھی فل فور پی ٹی آئی کے اوپر کوئی ایکشن نہیں آیا، لیکن آنے والے دنوں میں اس کو اگر وفاقی حکومت اسی سپریم کورٹ کے پاس لے کے جائے جس کا انہوں نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے، تو وہ اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اس خاص طور پہ چیف جسٹس ہی سپریم کورٹ ہوتے ہیں اصل میں، تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر۔ لیکن جو اہم نقطہ اس کے اوپر ڈسکس کیا ہے کچھ ماہرین نے، اس میں مجیب الرحمان شامی بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا جی ایفیڈیوٹ کے اوپر تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ایفیڈیوٹ سائن کیے تھے وہ پورے آڈٹ ہونے کے بعد سائن کیے تھے، تو اس میں ان کی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ وہ آڈٹ کے اندر اگر تھوڑا سا جھوٹ ہے یا غلط بیانی ہوئی یا آڈٹ کے اندر کوئی پرابلم ہوئی تو ہوئی، ان کی جو فیتھ تھا ان گڈ فیتھ انہوں نے سگنیچر کیے تھے، یہ تو ہے ایک ہے۔ جو دوسرا ایک بڑا اہم نقطہ ہے اس میں یہ ہے کہ باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں اس میں پارٹی ہیڈ جو ہیں وہ سائن نہیں کرتے، سیکرٹری جنرل یا دوسرے عہدیداران سائن کرتے ہیں، تو اس میں عمران خان صاحب نے چونکہ خود سائن کیے ہوئے ہیں سارے ایفیڈیوٹ کے اوپر، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نکلتا ہے۔ اور 62-63 کی تلوار بھی عمران خان صاحب کے اوپر لٹک سکتی ہے، جھوٹا اور صادق اور امین نہیں رہے جو دوسروں کے حوالے سے وہ کہتے تھے۔ یہ تو ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر۔ لیکن اب ایک الیکشن کمیشن نے چونکہ 8 سال بعد یہ فیصلہ تو دے دیا ہے، پی ٹی آئی کی بھرپور کوشش یہ ہوگی کہ جو دوسری جماعتوں کے فارن فنڈنگ کیس ہیں جس میں جے یو آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ شامل ہیں خاص طور پہ، ان کے فیصلے بھی اب جلدی دیے جائیں، اور نو ڈاؤٹ کہ اس میں الیکشن کمیشن کے اوپر تو یہ والا پریشر رہے گا اس چیز کا کہ وہ اس کے اوپر فیصلہ سنائیں۔ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر قانونی نقطہ نظر سے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن فارن فنڈنگ کیس کا جہاں پہ ذکر آتا ہے اس میں عمران خان صاحب کا تو ممنوعہ فنڈنگ کہہ دیا گیا تھا، اگرچہ الیکشن کمیشن نے اس میں بھی کہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں فارن فنڈنگ جس میں کوئی انڈین بھی نام بھی انہوں نے لکھے ہیں، تو اس کے حوالے سے پی ٹی اے کا کہنا یہ ہے کہ ہاسپٹل کے لیے بھی فنڈ ہوتا تھا، وہ پارٹی کے اندر چلا جاتا تھا۔ یہ ایک کمپلیکیشن ہے اس چیز کے اندر۔ لیکن فارن فنڈنگ اصل میں ہوتی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ثبوت کے ساتھ۔ یہ جتنی چیزیں میں پڑھوں گا یہ ثبوت کے ساتھ ہیں، اور یہ میرے @ظہیر لطیف ZAHRLATIF ظہیر لطیف میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہاں پہ یہ جس کو بھی چاہیے یہ میں نے اس کی پکچر وہاں پہ ڈالی ہوئی ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا اور کیا کیا نواز شریف صاحب نے کس طریقے سے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لے کے، اور جس کے پروف ہیں جو محترمہ خود بھی دے کے گئی سپریم کورٹ میں، انہوں نے حلفی بیان بھی دیا تھا، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ میرے پاس گواہ بھی ہیں کہ کس طرح میری حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو فارن فنڈنگ یا پروہیبٹڈ فنڈنگ کا اصل مظاہرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا ہے۔ بینظیر بھٹو صاحبہ نے 18 اپریل 1991 کو سپریم کورٹ میں ایک بیان جمع کروایا تھا جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ میرے پاس 2 گواہ ہیں جنہوں نے ان اجلاسوں میں شرکت کی جن میں کور کمانڈر نواز شریف اور اسامہ بن لادن موجود تھے۔ لادن کو بتایا گیا کہ ایک خاتون بینظیر وزیر اعظم بریکٹ میں اس حیثیت میں اسلام کے خلاف ہے، خاتون وزیر اعظم، اسے ان کو سرمایہ مہیا کرنا چاہیے تاکہ میری حکومت کا تختہ الٹ سکے۔ اور تب نواز شریف نے کہا وہ پاکستان میں اسلام نافذ کرے گا۔ یعنی اسامہ بن لادن نے $10 ملین دیے تاکہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے سرمایہ صرف کیا جا سکے۔ بینظیر کا بیان یہ ہے جناب جو انہوں نے دیا،
اور آگے قاضی حسین احمد صاحب کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بھی ہم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ڈالا ہوا، اور پہلے والا بیان بھی قاضی حسین احمد صاحب فرماتے ہیں جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں اسامہ بن لادن سے ملاقات کا انکشاف کیا جسے بینظیر کے موقف کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس زمانے میں اسامہ بن لادن نواز شریف کے حامی تھے، IGI کے حامی تھے، وہ منصورہ آئے، یہ قاضی حسین احمد صاحب کہہ رہے ہیں، اور انہیں اس بات کی فکر تھی کہ نواز شریف کسی نہ کسی طریقے سے وزیر اعظم بن جائے۔ اسامہ بن لادن کہتے ہیں کہ اگر ووٹ خریدے جا سکتے ہیں تو میں اس کی ادائیگی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ کام ہم سے نہ کروائیں، یعنی انہوں نے قاضی حسین احمد صاحب نے معذرت کر لی۔ قاضی حسین احمد صاحب کا یہ جو انٹرویو ہے 19 مارچ 2006 کو جنگ اخبار میں چھپا، اور سہیل وڑائچ صاحب نے یہ انٹرویو کیا تھا، یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، اور اس کی تصویر بھی ہم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ڈالی ہوئی ہے۔ آگے بینظیر بھٹو صاحبہ اپنی بک جو ہے ڈاٹر آف دا ایسٹ میں لکھتی ہیں، یہ غالباً پرانا اس کا ایڈیشن ہے جس کے صفحے زیادہ تھے، نئے ایڈیشن کے صفحے 400 ہیں، لیکن یہ جو پرانا ایڈیشن تھا اس کا اس کے صفحے زیادہ تھے، اس میں 406 نمبر پیج پہ بینظیر بھٹو صاحبہ کچھ اس طرح سے کہتی ہیں، بینظیر کو رپورٹ ملی کہ سعودی عرب سے ایک جہاز پاکستان آیا ہے جس میں آموں کے کریٹ ہیں، آم مینگو یعنی کہ حکومت کا شبہ ہوا کہ سعودی عرب میں کھجوریں ہوتی ہیں، آم تو نہیں ہوتے۔ مزید تفتیش سے معلوم ہوا کہ پیٹیوں میں آم نہیں بلکہ کرنسی تھی۔ بینظیر کو شاہ فہد کے ایک مشیر سے معلوم ہوا کہ یہ کرنسی اسامہ بن لادن نے پاکستان بھجوائی۔ بینظیر نے امریکی سفارت خانہ اسلام آباد جا کر فون پر امریکی صدر جارج بش سے بات کی اور اسے بتایا کہ اس کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسامہ بن لادن نے کرنسی پاکستان بھجوائی۔ پاکستان کی ستم ظریفی اور بدقسمتی ملاحظہ کیجیے کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو اپنی حکومت کے خلاف سازش کے سلسلے میں امریکی صدر کو اعتماد میں لینا پڑا۔ یہ خیر یہ بھی اس کی بھی میں نے ٹویٹر کے اوپر ڈالی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ مجھے سعودی عرب سے بھی فنڈنگ آتی ہے، مجھے لیبیا سے بھی فنڈنگ آتی ہے، مجھے فلاں ملک سے بھی آتی ہے۔ تو یہ جو پنڈورا باکس ہے، یہ جو کھلا ہے، اس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے بھی اکاؤنٹس ہیں، وہ اس وقت PTI جو ڈسکس کر رہی ہوتی ہے ان کی ڈیٹ، وہ تو جب فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کس کے کتنے فارن فنڈنگ ہے، یا وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے۔ لیکن یہ جو ایک پنڈورا باکس ہے، یہ عمران خان کو پریشر میں لانے کے لیے ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ہے، اور ان کی پاپولرٹی کو کم کرنے کے لیے ہے، یا کسی اور وجہ سے ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، سپریم کورٹ میں اس کا فیصلہ کیا آئے گا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے ایک دم سے سارے دروازے جو ہیں وہ کھول دی گئے ہیں۔ ظاہراً میں پھر کہہ رہا ہوں، فوری طور پہ عمران خان صاحب کو یا PTI کو کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ اس کے اندر 66 پیج کا جتنے پیج کا بھی فیصلہ ہے، اس کے اندر کچھ خوفناک چیزیں ہیں۔ ناظرین ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔